ہیلو ہلو جی ارشد رضا صاحب بولے خیریت تو ہے؟ اللہ رسول کا کرم ہے۔ جی میں یہ کہہ رہا ہوں بولے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ پر علم غیب کا لفظ استعمال کرنا کیسا ہے؟ جواب دوں؟ جی جی خاموش رہنا، بڑا بڑا مت کرنا۔ جی جی بولیے۔ حضور فقر دو عالم علیہ السلام کے لیے علم غیب بات الہی ماننا بالکل درست ہے۔ میں یہ نہیں پوچھا۔ میری بات سنیں گے؟ جی تو کیا آپ بولیں گے؟ سوال پہلے سمجھ لیں، اس کے بعد جواب دیں۔ ہاں چلیے آپ سمجھا ہاں دیجیے مجھے۔ میں یہ پوچھ رہا ہوں، میرا یہ سوال ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ پر علم غیب کا لفظ، علم غیب یہ جو لفظ ہے اس کا استعمال کرنا کیسا ہے، یہ میں نے آپ سے پوچھا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو علم غیب ہے یا نہیں ہے، وہ میرا سوال نہیں ہے۔ یہ علم غیب جو لفظ ہے اس کا استعمال کرنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ پر کیسا ہے، یہ میں پوچھ رہا ہوں۔ درست ہے کیا بار بولوں؟ جی ایک دلیل دو، ایک دلیل پیش کریں۔ ایک دلیل پیش ہے۔ واٹس ایپ آپ کا آن ہے؟ جی کتاب کا نام بتائیے۔ ایک منٹ ہولڈ کریے۔ کتاب کا نام بتائیے، کیونکہ اسکین ابھی نہیں آئے گا، اس وجہ سے میں کہہ رہا ہوں۔ اچھا چلیے ٹھیک ہے، اسکین نہیں آئے گا، میں کتاب کا نام بتا دوں۔ جی جی ارشد رضا صاحب۔ ایک منٹ میں نکال لوں۔ جی بھئی آپ کو کتاب کا نام نہیں پتا؟ میں کتاب کا نام پوچھ رہا ہوں۔ میں آپ کو حوالے کے ساتھ بتاتا ہوں۔ کتاب کا نام تب تک بتائیے نا، اس کا مصنف کون ہے؟ ہیلو ارشد رضا صاحب۔ جی بتائیے، کتاب کا نام بتائیے آپ۔ ارے آپ ایک منٹ رکیں گے کہ آپ بتائیں گے؟ چلیے خیر، آپ اس کو ڈھونڈیے۔ آپ نے یہ کہا ہے صبر نہیں ہے آپ کے پاس، صبر نہیں ہے۔ صبر نام کی کوئی چڑیا کا نام ہوتا ہے، لگ رہا ہے آپ کے اندر وہ چڑیا نہیں ہے، اڑ گئی ہے۔ خیر ٹھیک ہے، میری بات سن لو۔ آپ اس کو تلاش کر رہے ہیں، وہ مل نہیں رہی ہے، ٹھیک ہے، آپ تلاش کرتے رہیں۔ آپ نے سنیے نا، جی آپ نے یہ کہا ہے کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی ذات پاک پر علم غیب کا لفظ استعمال کرنا درست ہے نا؟ میں آپ سے یہ پوچھتا ہوں کہ جو شخص یہ کہے کہ درست نہیں ہے، اس کے متعلق آپ کیا کہیں گے؟ وہ اس کی لا علمی ہے، اس کی لا علمی ہے۔ ماشاء اللہ، یہ ہمارے پاس کتاب ہے غایۃ المعمول فی علم الرسول، ٹھیک ہے؟ ہیلو، یہ حضرت علامہ شیخ الحدیث و تفسیر مولانا ابو صالح محمد فیض احمد ویسی صاحب کی کتاب ہے۔ اس کا صفحہ نمبر 347 ہے۔ لکھتے ہیں فیض احمد ویسی صاحب کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر علم غیب کا لفظ نہیں استعمال کرنا چاہیے۔ آج تک کسی عالم یا مفسر نے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے لیے علم غیب کا استعمال نہیں کیا، اس لیے کہ عالم الغیب اللہ تعالیٰ کے اسماء میں سے ہے، لہذا یہ صفت مخلوق پر استعمال کرنے سے شرک فی الاسماء ہوگا،
اس لیے حضور علیہ السلام کے لیے علم غیب ثابت کرنا شرک ہے۔ اب آپ نے فیض احمد اویسی صاحب کو لا علم بتا دیا۔ فیض احمد اویسی میرے پاس ارسال کی ہے، انہوں نے کیا کہا ہے کیا نہیں کہا ہے وہ میں اس کو پڑھ کر آپ کو جواب دوں گا، ٹھیک ہے؟ آپ اپنی طرف سے زیادہ لمبی باتیں مت کریے۔ آپ میں اپنی طرف سے نہیں کر رہا ہوں ارشد رضا صاحب، میں اپنی طرف سے ایک لفظ بھی نہیں بول رہا ہوں، میں نے فیض احمد اویسی کی عبارت پڑھ کر بتائی ہے۔ آپ کے کہنے کے مطابق فیض احمد اویسی صاحب جو آپ کے شیخ الحدیث و تفسیر ہیں، جو آپ کے علامہ صاحب ہیں، وہ تو لا علم ثابت ہو گئے۔ سنو اب میں آپ کو بتاتا ہوں سنیے میری بات، چلے میرے موبائل پر وہ ارسال کریے، یہ اسکین میں دے دوں گا، فون کرتے ہی میں انشاءاللہ ابھی نہیں جائے گا، میں نے آپ سے پہلے ہی کہا تھا، ٹھیک ہے؟ مگر آپ نے جو بولا ہے، دوسری بات یہ ہے، آپ یہ بتائیے جو شخص تمہارے مرتضی حسن چاندپوری خود کہتے ہیں رسالہ چار، اب میری بات سن لیجیے آپ، اگر آپ بیچ میں بولیں گے تو پھر میں بات نہیں کروں گا، اور آپ کی یہی عادت جو ہوتی ہے لوگوں کے اوپر مجھے اچھی نہیں لگتی ہے۔ کریم صلی اللہ علیہ میں آپ کو بالکل بتاؤں گا، آپ نے مجھ سے یہ بات پوچھی، اب آپ خاموش رہیے، اب میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ ہیلو ہیلو بات نہیں کرے، چڑیا اڑ گئی، اب میری بات سنو تمہاری۔ آپ کے نزدیک وہ انسان کیسا ہے؟ آپ کے نزدیک سنو، آپ کے مرتضی حسن دربھنگی نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو باقاعی الہی علم غیب حاصل ہے۔ بھائی میں کیا کہہ رہا ہوں وہ آپ سنیں نا، میں کہتا ہوں کہ جو شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تنقید متین کے اندر، اب سنیے میری بات، آپ سنیں گے کہ نہیں سنیں گے کہ آپ بڑبڑ کریں گے؟ آپ کے علماء کے نزدیک ایسا انسان کیا ہے؟ اب میں بولوں؟ ہاں جواب دیجئے۔ ہاں تو آپ خاموش رہو، بڑبڑ مت کرنا، تمہاری عادت یہ کیوں نہیں لگتی مجھے؟ بڑبڑ کی دکان تو آپ ہیں بھائی۔ اتنی دیر سے میں نے آپ سے پیار سے بات کیا، اس کے بعد آپ جب بولنے لگتے ہیں تو میں کون سا آپ کو گالیاں دے رہا ہوں، بس زبانی کر رہا ہوں؟ تو پھر بڑبڑ کیوں کر رہے ہو؟ میں کون سا جو احمد رضا بریلوی کی سڑی ہوئی ہڈیاں جو ہے اکھاڑ رہا ہوں؟ دیکھو اب احمد رضا کے اوپر چلے گا، ابھی میں نے تمہارے کسی اکابر کا نام نہیں لیا ہے۔ تو میں ارے اکابر کا نام تو لیا ہے آپ نے، مرتضی حسن صاحب کا، اور آپ جھوٹ بول رہے ہیں، الٹے سیدھے میں نے تم کو بات کہی ہے، میں نے آپ کے اکابر کا نام ہی نہیں لیا۔ جی آپ کے اکابر کا میں نے آپ کے اکابر کا نام لیا ہی ہے، جو الٹی سیدھی جو باتیں کرتے ہیں آپ۔ اتنا خوف کیوں؟ ارے یار اتنا تم مت بولا کرو، تم اتنا بڑبڑ کرتے ہو کہ تمہارا کان پھٹ جائے گا، لوگ سنتے ہیں۔ میری حیثیت بیٹا اتنی میری حیثیت ہے کہ تمہارے بڑے بڑے ملا مجھ سے بات کرنے سے عاجز ہے، عاجز ہے، پریشان ہے، بوکھلائے ہوئے ہیں، فراد ہے، سب جتنے بھی مولوی ہیں آپ کے۔ اب سنو، آپ میری بات سنو، اب میری بات سنو گے کہ نہیں سنو گے؟ آپ میری بات سنو گے اور اپنے میری بات سنو گے کو جو ہے لا علم بتا دیا؟ آپ مجھے سنیں گے؟ میری بات سنیں گے؟ واہ ارشد رضا صاحب، آپ ارے میری بات سنو گے؟ بڑبڑ کی دکان میری بات سنو گے؟ بڑبڑ کی دکان کی بک کرو گے کتوں کی طرح؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ، اس کی تو اوقات تم سے یہ مطالبہ کرو، میری بات سنو گے؟ اس کے میری بات سنو گے؟ تیور نہیں بدلے، تم میری بات نہیں سن رہے ہو؟ میں کہہ رہا ہوں میں کہہ رہا ہوں میں نے چڑیا اڑا دو بیٹا، تم اپنی میری بات سنو پہلے، ابھی تمہاری چڑیا اڑ میری سنو۔ آپ یہ بات جو تو کہہ رہا ہے کہ جو علامہ فیض احمد اویسی نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ مخلوق کے، اب میری بات سنو گے؟ اور جو بالکل شیخ الحدیث و تفسیر ہے، جو بہت بڑا علامہ ہے، اس کو تم نے لا علم قرار دے دیا۔ اب میں بولوں؟ کتنا بڑا جاہل ہے ارشد رضا۔ ارے میں بولوں؟ ہاں بول۔ ارے میں بولوں بڑبڑ کی دکان؟ ہاں اس کا جواب دے۔ ہاں خاموش رہے۔ وہ تو کہتے ہیں آج تک کسی عالم یا ارے میری بات سنے گا؟ بڑبڑ کی دکان کی کتے کی طرح بھوکے گا؟ پہلے ابھی کہنا جواب دو، سن لے، ابھی کہنا جواب دو، پہلے مکمل بات تو سنو، اس کے بعد جواب دے گا کہ جاہل کہہ کے پہلے منہ سے کیوں کہتا ہے جواب دو؟ پہلے بات مکمل کر لیا تو پھر۔ ہاں تو جواب دینا اس کا، میں جو بتا رہا ہوں۔ ہاں تو چپ خاموش رہے نا، سن تو لے، خاموش ہو۔ ارے پہلے سن تو لے ارشد رضا، کیوں اتنا بوکھلاہٹ کا شکار ہو گیا؟ بولے گا؟ مجھے نہیں بولنے دے گا؟ تیرے سامنے عارف الحقانی ہے، تیری چربی، ارے عارف الحقانی چٹنی ہے تو، تیری دھجیاں میں اڑا کے رکھی، بکواس مت کر۔ جو ہے دھجیاں اڑا دوں گا میں، دھجیاں کیا اڑا دوں گا؟ تجھے ایسے سوٹ کر دوں گا بیٹا، پاکستان پار کر لے جائے گا۔ میری بات سن پہلے سوال سن، اس کے بعد جواب دے۔
बड़बड़ की दुकान खाली आता है बड़बड़ी करने के लिए। अहमद वैसी कहता है कि आज तक किसी आलिम या मुफस्सिर ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए इल्म गैब का लफ्ज इस्तेमाल नहीं किया। क्या इस पर कहेगा तू? अच्छा, आप पहले आप जो है आपने ये जो हवाला पेश किया है, पहले ये हवाला मेरे पर इरसाल करेंगे आप, पहले सबसे पहले आप ये काम करेंगे। और दूसरी बात, ये अल्लाह अपनी अकबर नहीं, किताबों से ला इल्म है। अरशद रजा पादरी अपनी किताबों से ला इल्म है, इसको पता ही नहीं कि इसके घर में क्या लिखा हुआ है। बोलिए, मैं बोलूं? हाँ, जवाब दे इसका। हाँ, डींगे मत मारो, तुम्हारी डींगे पुरानी मारने की आदत है। पहले तुमने ये कहा, अभी मुझसे कहा मेरी अपनी किताब से ला इल्म है। पहले तुमने ये कहा कि मेरा व्हाट्सएप खराब है, तुमने सबसे पहले दजल यही से किया ताकि मुझे हवाला में भेजना पड़े। तो अगर तेरे में दम है, अगर तू सच्चा है तो हवाला भेज। अभी मक्कारी मत कर, हवाला भेज। आरिफ हक्कानी मक्कारी मत कर, लगा दिया जाएगा। और नहीं, स्क्रीन पर लगा नहीं दिया जाएगा। पहले तूने अभी मुझसे क्या कहा, मैं आपके कॉल करने से पहले या बाद में हवाला लगा दूंगा। पहले हवाला दे मक्कार कहीं का। तेरे इल्म में इजाफा इंशाल्लाह मैं कर दूंगा। मेरे इल्म में कितना इजाफा है या कम है वो बात छोड़, पहले तो अपना वो हवाला पेश कर। अगर तेरे में हिम्मत है, जरूरत है, ताकत है, कुव्वत है, हिम्मत है, फराग नहीं, अय्यार नहीं, दज्जाल नहीं, कज़्ज़ाब नहीं, अय्यार नहीं, दसीसाकार नहीं, मक्कार नहीं, किसबयानी नहीं, दजल नहीं, फरेब नहीं, तू झूठा नहीं है, तू फरेबी नहीं है, तो मेरे पास हवाला भेजेगा, अभी भेजेगा हवाला भेज मेरे पास। अरशद रजा पादरी कहता है कि ये लफ्ज इल्म गैब का जो लफ्ज बिल्कुल, तू पहले हवाला मेरे पास भेजो, अल्लाह के नबी के लिए इस्तेमाल अरे पहले मेरे पास हवाला भेजो, हवाला भेजो। आरिफ हक्कानी मक्कारी मत करो कि जो है ये नहीं इस्तेमाल करना चाहिए। आज तक अभी अब मेरी बात नहीं सुनेगा, अब ये मेरी बात नहीं सुनेगा आरिफ हक्कानी। ये सबसे इसकी खराब बात ये है कि ये बड़बड़ इतना करता है बड़बड़ कि दूसरे की बात नहीं सुनता ये। इसका जवाब कब देगा? तो जवाब तो दे रहा हूँ, खामोश होगा बड़बड़ की दुकान। आलिम हो गया और अपने शेखुल हदीस व तफसीर को ला इल्म करार दे दिया। तो मैं बिल्कुल कह रहा हूँ, पहले तो तुमने जो कुल हाथ बुरहानुकुम इन कुंतुम सादिकीन, अगर तू सच्चा है तो दलील दे, अभी इसी वक्त मौजूदा तौर पर खोल दलील दे रहा हूँ। हाँ, व्हाट्सएप खोल, चल मेरे व्हाट्सएप पे तेरे पास अगर किताब है तो देख। हाँ भेजना तू, अबे तू भेज, मैं भेजूं? पास किताब है, नेट पर सर्च कर। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबी व अतूबु इलैह। मेरे पास तेरा किताब है तो मैं भेज। इसके बाद दावा ये कर रहा है, दलील ये दे रहा है, मुझसे मुतालबा ये कर रहा है, और तू मुझसे बिल्कुल तू जो भी किताब है अल्लामा सैयद अहमद ओवैसी साहब की जितनी भी किताब है तू मेरे पास भेजेगा। तू सच्चा है, झूठा नहीं, झूठा कज़्ज़ाब कहीं का। ठीक है, तूने इतनी बड़ी बात बोली है मक्कारे आजम कि अल्लामा फैज अहमद ओवैसी फरमाते हैं कि इल्म गैब का इस्तेमाल करना। इंशाअल्लाह जो है इसको भेज, अभी भेज, इंशाअल्लाह भी करा। पहले अभी भेज। तो तूने बात क्यों की थी कि अरशद रजा पादरी खुद ला इल्म है और तूने सबसे पहले मुझसे यही बात कह दी कि मेरा व्हाट्सएप खराब है। तूने मक्कारी इसी मारे की है ताकि मुझे जो हवाला न भेजना पड़े। ऐसा कहा ही नहीं मैंने, ये झूठ बोल रहा है। अभी तेरी बात रिकॉर्ड हो चुकी है, तेरी व्हाट्सएप के बारे में तूने उससे पहले खराब घोषित कर दिया। कहा है कि मेरा व्हाट्सएप खराब है। अल्लाह अकबर, कितना बड़ा ये झूठा मक्कार है। अरे तो खराब नहीं मक्कार, तू भेज ना व्हाट्सएप पे ना, अगर भेजना व्हाट्सएप पे किताब वसल्लम की हदीस है। अरे आरिफ हक्कानी भूखा खानी देव का बंदर भूत का बंदर, तू मेरे पास भेज। अगर तू सच्चा है तू भेजना, नहीं हो सकता। अब अरे तू भेजना। वहाबी मुल्ला तेरा मुतकल्लिम इस्लाम कहता है जब 100 सुअर मिलाओ तो एक वहाबी बनता है। इलियास गुम्मन कहता है अगर 100 सुअर मिलाओगे, 100 खिंजीर मिलाओगे तो एक वहाबी बनेगा। कहाँ भाग रहा है? हाँ मैं दिखा रहा हूँ। तो अगर तेरे पास दम है तो बता ना, तू तेरे पास हिम्मत है तो हवाला देना भी मेरे पास भेज। अगर तू सच्चा झूठा नहीं मक्कार नहीं भेज हवाला। अहमद रजा खान की अगर तू सच्चा है आरिफ हक्कानी, तू सच्चा है, अगर वल्लाह बिल्लाह तल्लाह अगर तू सच्चा है तो ये लफ्ज़ जो तूने अपनी जुबान से पढ़े हैं, दोहराए हैं, बोले हैं, कहे हैं, तो वो हवाला मेरे पास अभी भेज दे। रहते हुए इसके नहीं जाएगा, ठीक है ना? और मैं फोन काट कर फौरन तेरे पास इंस्टॉल कर दूंगा, मैं सच्चा हूँ। लेकिन तूने हवाला अगर तेरे पास हिम्मत है तो हवाला भेज दे। को हवाला भेज दे, को ला इल्म करार दे। हवाला भेज देगा। तेरे में हिम्मत है, मैं तुझसे बार बार मुतालबा कर रहा हूँ, मेरा व्हाट्सएप ऑन है, तू दजल मत कर, हवाला भेज। अबे दजल तो तू कर रहा है, तभी तो कहता हूँ 100 सुअर मिलाओ तो एक वहाबी बनता है। एक और हवाला पेश करूँ? तेरा 100 सुअर मिलाओ तो एक वहाबी बनता है। ये वहाबी कौन है? वहाबी तू है। मैं वहाबी हूँ?
اور کیا تیرا متکلم اسلام کہہ رہا ہے، الیاس گمن کہہ رہا ہے کہ جب 100 سور ملاؤ گے تو ایک وہابی بنے گا. جو تمہارا مجدد ہے وہ خود جو ہے فتاوی رضویہ جلد 15 ٹھیک ہے صفحہ نمبر 546 یا 45 ٹھیک ہے نا، تو یہاں پر وہابیوں کا الگ ذکر کیا ہے اور دیوبندیوں کا الگ ذکر کیا ہے. ابے دیوبندی وہابی ایک طبقے کے لوگ ہیں، میں تجھ سے ثابت کر دوں گا، وہابی دیوبندی ایک طبقے کے لوگ ہیں. تسلیم کرتا ہے تو بالکل بالکل میں تجھ کو ثابت کر دوں گا، وہابی ثابت کر دوں گا، تیرا عقیدہ تجھے وہ وہابی ثابت کر دوں گا، الگ ہے اور احمد تجھے میں وہابی ثابت کر دوں گا، تجھے میں وہابی ثابت کر دوں گا. تو وہابی ہے. میں مولوی حشمت علی بریلوی رضا خانی یہ کہتا ہے کہ جو اعلی حضرت کا ہم عقیدہ نہ ہو اس کو کافر جانتے ہیں. اب ارشد رضا جو ہے الصوارم الہندیہ کے تحت جو ہے دنیا کا بدترین سڑا ہوا بدبودار کافر ہو گیا. سب سے پہلے بات الصوارم الہندیہ کا جو آپ نے حوالہ دیا وہ میرے پاس ارسال کریے کہ جو آپ نے یہ لفظ کیا کہ کافر ہو جائے گا، وہ دونوں لفظ دکھائے پہلے. اور سنو میری بات سنو، بالکل آپ کا دو قرض ہے، میری بات سنیے، میری بات سنیے عارف حقانی، میری بات سنیے. عارف حقانی تو بڑبڑ کرے گا، تیری عادت یہی ہے، تجھے وہابی سے لاتے کھاتے تو بڑبڑ 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 کرے گا اور تو بات نہیں کرے گا. مجھے معلوم ہے تو حوالہ نہیں بھیجے گا اور تو بات بھی نہیں کرے گا. تو بڑبڑ کی دکان ہے، تو سنتا نہیں کسی کی. سامعین ارشد پادری کی بے بسی آپ حضرات ملاحظہ ارے بے بسی کیا دکھا رہا ہو، بے بسی کیا دکھا رہا ہو؟ تو نے ابھی تک ایک حوالہ نہیں بھیج پایا میرے پاس. بکواس پنٹگی کی کر رہا ہے تو، بڑا مناظر بنتا گھوم رہا ہے، بڑا جو مولوی بنتا گھوم رہا ہے. ایک حوالہ تیرے پاس موجود نہیں ہے، حوالہ ہے نہیں تیرے پاس، بکواس کر رہا ہے. فیض احمد ویسی کو اس نے لا علم قرار دے دیا. پہلے حوالہ بھیج، ملاؤں کی پہلے حوالہ بھیج، آپ حضرات ملاحظہ فرمائیں. ٹھیک ہے پہلے حوالہ بھیجنا، حوالہ بھیجتا ہوں. ٹھیک ہے ہاں بھیج. للکار رہا ہوں تجھے حوالہ بھیجنے کے لیے، للکار رہا ہوں. تو بے شرم ہے ماجد بھائی. ہیلو تو بے شرم ہے عارف حقانی، تو بے شرم ہے، تو بھیجے گا نہیں حوالہ. تو ہے کتنا بے شرم میں تجھے للکار رہا ہوں، میں تجھے ذریت کو، تیری دیوبندیت کو چیلنج دے رہا ہوں، للکار رہا ہوں کہ بھیج حوالہ. فہامہ بن بیٹھا اور بالکل بحمدی تعالیٰ تو حوالہ بھیج. میں ابھی بتاتا ہوں تجھے حوالہ بھیج. ٹھیک ہے پہلے حوالہ بھیج. عبد الماجد بھائی ہاں اس کا فون کاٹو، میں انشاءاللہ جو ہے اس کے پرسنل میں حوالہ دیتا جو ہوں. ہے ہیلو ہیلو ہاں ارشد رضا میں نے بھیج دیا ہے غایت المعمول فی علم الرسول کا اسکین. ایک منٹ دیکھ الحمدللہ میں سچا ثابت ہو گیا. ابھی بتا رہا ہوں تو کتنا بڑا کذاب ہے، کتنا بڑا جھوٹا ہے. ٹھیک ہے وہ تو میں تجھے بتاؤں گا. خالی بڑبڑ کرنا جانتا ہے نا. چل پڑھ عبارت پڑھ. ہیلو ارشد رضا ارے کیا ہو گیا؟ تیری تو بولتی ہی بند ہے، تو کچھ بول ہی نہیں رہا. تو کوما میں چلا گیا، میری بات سنے گا؟ کوما میں تو ہے نا. اب سنو میری بات. ہاں بول. آپ نے یہ جو حوالہ بھیجا ہے فیض احمد اویسی کا، ہاں اس پہ ہیڈنگ بنی ہے کہ سوال کے جواب کا خلاصہ. سوال کے جواب کا خلاصہ. نیز کے اوپر دیکھیے، اوپر لکھا ہے سوال کے جواب کا خلاصہ. ہاں ٹھیک ہے. پھر انہیں نیز باندھا، اس کے بعد وہی غیب، اور اس کے بعد فائدہ، پھر بتایا مسلمانوں سے اپیل. ٹھیک ہے. فائدے کے نیچے باندھے سوال کے جواب کا خلاصہ. یہی تمہاری ماہر ہو جاتا ہے. اگر اس کو پورا تم پڑھ لیتے تو شاید تم یہ باتیں نہ کرتے. اور میں سنو میں بتا رہا ہوں، بالکل بتا رہا ہوں اس میں. ہاں سنو میری بات. میں نے تم کو جانتا تھا کہ تو یہ مکاری ضرور کرے گا اور تو ایک ٹکڑے کو اٹھا کے لے کے آئے گا اور کر دے گا. اب میں اپنے سامعین حضرات کو یہ بات بتانا چاہتا ہوں کہ اس نے جو یہ مکاری کی ہے، آپ علامہ فیض احمد اویسی صاحب نے باندھا ہے کہ جو سوال کے جو جواب کا خلاصہ. کسی نے سوال جو پوچھا تھا علامہ فیض احمد اویسی سے، آپ نے اس کے جو ہے سوال کے رد میں یہ بات کہا ہے کہ کوئی مفسرین. جی بالکل میں بتاتا ہوں آپ کو. سنو آپ قاعدے سے. اس میں ایک منٹ کی آپ خاموش رہیے گا. ارے بولنا یار. اس میں سوال نے پوچھا ہے بقول مخالفین کے جواب، جو چیز
بتا دی جائے وہ غیب نہیں ہو سکتی. تو آپ بتائیں یہ جو سوال جو پوچھ رہے ہیں مخالفین پوچھ رہے ہیں بقول مخالفین جو چیز بتائی جائے وہ غیب نہیں ہو سکتی. اور پھر جنت دوزخ قیامت وغیرہ قرآن نے غیب کیوں کہا؟ یہ جو ہے مخالفین کے سوال کو علامہ فیض احمد اویسی صاحب نے نقل کر کے ان کے جو ہے سوال کو نقل کیا. نقل کرنے کے بعد اس کے اوپر جواب دیتے. اب یہ بات آئے مخالفین وہابی دیابنا ہم لوگوں سے سوال پوچھتے ہیں. سنو یہ خلاصہ نہیں ہے, خلاصہ نہیں ہے. ابھی میری بات سن لیجیے جی, میری بات سن لیجیے. آپ میری بات سن لیجیے. خاموش نہیں, اب خاموش نہیں, اب میری بات سنو گے ورنہ میں تمہاری دجل ایسا چاک کروں گا. یہ علامہ فیض احمد اویسی صاحب یہ مخالفین کے جو اعتراض جو پیش کیا تھا کہ جو بتا دیا جائے وہ غیب نہیں ہوتا ہے, تو علامہ فیض احمد اویسی صاحب نے ہیڈنگ بازی اور پورا یہ خلاصہ کرتے ہوئے بتاتے ہوئے یہ بات کہ مخالفین یہ کہتے ہیں کہ اگر غیب بتا دیا جائے وہ غیب نہیں ہو جاتا. کسی مفسر نے کہیں پہ یہ بات نہیں لکھی ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو غیب کی خبریں عطا فرمائی, علم غیب عطا کیا گیا. یہ علامہ فیض احمد اویسی صاحب اور خود ایک کتاب ہے, آپ کی کتاب لکھتے ہیں دلوں کا چین ٹھنڈک رسول کے اوپر, خود علم غیب کے اوپر اخبار کے اوپر کتابیں لکھتے ہیں. اور سنیے میری بات, ابھی میری بات پوری نہیں ہوئی ہے, میری بات پوری نہیں ہوئی ہے. دیکھو عارف حقانی صاحب ابھی میری بات پوری نہیں ہے. آپ نے اتنی بڑی دجالی کی ہے. پہلے ہی سوال سنو, اب میری بات سنے گا, وہ غیب نہیں ہو سکتا. میری بات سنے گا, میری بات سنے گا, میری بات سنے گا. و دوزخ و قیامت وغیرہ کو قرآن نے غیب کیوں کہا؟ ٹھیک ہے, کہتے ہیں نیز نبی صلی اللہ علیہ جی ارشدہ بیگم بھاگ گئی, اس کو پھر لگاؤ بھاگ گئی. ارے بہت آیا ہوا دکھ رہا ہے وہ تو. ارے بہت بری طریقے سے پھنسا ہے نا یہ. رکو तुम्ही ज्या व्यक्तीशी बोलत आहात त्याने तुमच्या कॉलला होल्डवर ठेवला आहे. कृपया लाईनवरच राहा. The person you are speaking. عارف حقانی صاحب اگر بڑبڑ کرو گے تو میں تجھ سے ضرور بات نہیں کروں گا. خاموش رہے. بڑبڑ تو کرے گا, سنو بڑبڑ نہیں, میں بڑبڑ کی بات نہیں سنتا ہوں. 2 منٹ بول. 2 منٹ تو بول لے, پھر میں بولتا ہوں. پہلے کیوں نہیں بھوگ سکتا تھا اپنے منہ سے؟ 2 منٹ بول. 2 منٹ بول. 2 منٹ بول لے. ٹائم میں دیکھ رہا ہوں. 2 منٹ بول. ہاں چلو ٹھیک ہے. 12 بج چکا ہے, بول. ہاں 12 بج چکا. سنیے, یہ عارف حقانی مولوی دیابنا مولوی اس کا متکلم اسلام لکھتا ہے جب 100 سور ملاؤ تو ایک وہابی بنتا ہے. خیر, تو اس نے اتنی بڑی دجل و مکاری, عیاری, دسیسہ کاری, کذب بیانی, دجالی, فراڈی سے کام لیا. علامہ غلام رسول سعیدی صاحب مخالفین کے اعتراضات کو نقل کر کے فائدہ اور جو نیز میں بیان فرما رہے, اور اس نے یہ کہہ دیا کہ جو ہے علامہ غلام رسول سعیدی کے کھاتے میں ڈال دیا وہ ناقل ہے. مخالفین کا کون نقل کرتے ہوئے یہ بات لکھ رہے ہیں کہ علامہ فیض احمد اویسی نے یہ فرمایا کہ میرا یہ ماننا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ نے بری عزت علم غیب نہیں دیا. کسی مفسر نے نہیں لکھا. یہ قیامت ہو جائے گی, زمین پلٹ سکتی ہے, مگر یہ نہیں دکھا سکتا. آپ نے اعتراض کے جواب مخالفین کے اعتراض کو رکھا, اس کے بعد میں آپ نے ان کے اعتراض کو جمع کیا اور ان کے اعتراض کے بعد پورا بیان کرنے کے بعد آپ نے اس کا خلاصہ کیا. علامہ غلام رسول سعیدی صاحب نے کہیں نہیں لکھا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو علم غیب نہیں دیا گیا تھا. برس آپ نے اس کی کتابیں, ان کے رد میں کتابیں لکھی ہیں, اور اسبات علم غیب کے اوپر آپ نے بھی کتابیں لکھی ہیں, اور بالکل مدلل جوال اور بالکل آشکار آیا کی طرف جواب دیا ہے. مگر یہ وہابی نے دجل کیا ہے. وہ جو اعتراض پیش کر رہے تھے وہ اعتراض جو سنیوں کے کھاتے میں ڈال رہا ہے, اور یہ کہہ رہا ہے کہ علامہ غلام رسول سعیدی نے لکھا ہے کہ خاموش ہو جا, تیرا وقت ہو چکا ہے. خاموش رہے. رک, ابھی وقت نہیں ہوا میری. دیکھیے 12:02 میری بات پوری سنی. مخالفین کے اعتراضات کو جمع کر کے آپ مجھے 1 منٹ اور بولنے دیجیے. 1 منٹ اور بولنے دیجیے. 1 منٹ اور بولنے دیں گے آپ؟ نہیں بولنے دیں گے. یہ ہو چکے ہیں, اب یہ خاموش رہنے کا نام نہیں. مجھے بولنے نہیں دے گا. اس نے دجل اتنا بڑا کیا ہے, آپ مجھے بولنے نہیں دے گا. یہ تیرا دجل میں بتاتا ہوں نا. ابھی دجل تو نے کہا, ابھی دجل اس کا کتنا اس نے دجل کیا مخالفین کے اعتراضات کو رکھنے کے باوجود بھی. اس کے بعد یہ کہہ دیا کہ علامہ غلام رسول سعیدی نے کہا ہے. باتیں کر رہا. خاموش رہے. آپ جھوٹ بول رہا, مجھے بولنے نہیں دے گا. ارے 2 منٹ تیرے ہو چکے ہیں, میں کیسے؟ ارے 2 منٹ نہیں, مجھے 3 منٹ بولنے دے جب تک میری بات مکمل نہ ہو جائے. 3 منٹ طے ہوا تھا. نہیں, میں کہہ رہا ہوں اگر تجھے ماننا مان, نہ ماننا تو 2 منٹ طے ہوا تھا. خاموش رہے. اب 2 منٹ مجھے اور بولنے دے. چل, میرا ٹائم چالو ہے, میں عیاں کر رہا ہوں. نہیں بالکل مکاری تیری ابھی میں دکھا رہا ہوں. خاموش رہے. میری سن, اب 12:02 ہو رہا ہے. رک جا, میرے 12:02 ہو رہا ہے. 3 منٹ ہو چکے ہیں, اب میں بول رہا ہوں. 12:03 ہو رہا ہے. چلو رکو, سنو میری بات. 5 منٹ میں میری بات محترم جب میری بات, اب سنو میری بات کو سماعت فرمایا.
اس نے جو ہے علامہ غلام رسول سعیدی کے تعلق سے کہا، اور اس نے یہ جھوٹ بولا ہے، حالانکہ میں نے غلام رسول سعیدی کا کوئی ذکر نہیں کیا۔ سب سے پہلا اس کا جھوٹ یہ ہے۔ اب جو فیض احمد اویسی نے اپنی کتاب غایت المعمول فی علم الرسول میں لکھا ہے، اب جہاں سے یہ پڑھا جی مولانا پھر بات کہی ارشد بیگم، پھر بات کہ اللہ اکبر، اس کی اوقات نہیں ہے مجھ سے بات کر سکے ماجد بھائی، اس کی اوقات نہیں ہے۔ چلیے کئی مرتبہ فون کاٹ کر بھاگا ہے، جبکہ اس کا فیض احمد اویسی واضح طور پر کہہ رہا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر علم غیب کا لفظ نہیں استعمال کرنا چاہیے۔ آج تک کسی عالم یا مفسر نے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے لیے علم غیب کا استعمال نہیں کیا، اس لیے کہ عالم الغیب اللہ تعالیٰ کے اسماء میں سے ہے، لہذا یہ صفت مخلوق پر استعمال کرنے سے شرک فی الاسماء ہوگا، اسی لیے حضور علیہ السلام کے لیے علم غیب ثابت کرنا شرک ہے۔ اللہ اکبر، کتنی واضح یار عبارت فیض احمد اویسی نے لکھی ہے، اور ارشد رضا کہہ رہا ہے کہ مخالفین کے اعتراض کے جواب میں فرما رہے ہیں، تو وہ تو جواب دے رہے ہیں، سوال کے جواب کا خلاصہ فرما رہے ہیں، اور وہ الگ بات ہے نا، لیکن انہوں نے فائدہ لکھ کر اس بات کو بالکل جو ہے ختم کر دیا۔ اب اس کے بعد یہ لکھتے ہیں جو جس عبارت کو میں نے پیش کیا ہے آپ حضرات کے سامنے، ہے نا، تو اس کو پتا ہے، اس نے اچھی طریقے سے پڑھ لیا، پتا ہے کہ یہ بات کرے گا تو اس کی جو ہے دھجیاں اڑ جائیں گی، اس وجہ سے یہ آپ نے ملاحظہ فرمایا کہ کتنی مرتبہ یہ فون کاٹ کر کے بھاگا ہے۔ ہاں، تقریباً 2-3 مرتبہ بھاگ